یہ جو جہیز ہے نا، یہ لڑکی کا حق ہے، لڑکی کا۔ کس کا حق ہے؟ بغیر لڑکی کی اجازت کے اس کا شوہر ایک چمچ بھی نہیں بیچ سکتا۔ اب چونکہ بھائی لڑکی بیاہ کے آئی، اسی گھر میں رہ رہی ہے، تو سب کو اجازت ہوتی ہے کہ بھائی استعمال کر لے، صوفہ استعمال ہو رہا، فریج استعمال ہو رہا، کولر استعمال ہو رہا، واشنگ مشین استعمال ہو رہی ہے، اور آج کل تو گاڑیاں وغیرہ سب مل رہی ہے، بلکہ ڈیمانڈ ہو رہی ہے۔ یہ حال ہے۔ اور یہ تفنن، یہ اداکاری کہاں سے آ گئی؟ اور سنیوں، یہ بیماری تم میں کہاں سے آ گئی؟ یہ تو دوسری قوموں کا معاملہ تھا کہ منہ سے جہیز مانگتے تھے، منہ سے، اور آج تو پہلی رشتہ بتانے والوں کو دیکھ رہے ہیں کہ دیکھ میرا بیٹا بڑا پڑھا لکھا ہے، پڑھائی میں اتنا خرچہ ہوا اس کے، تھوڑا تگڑے گھر کی لڑکی دیکھنا، بڑے گھر کی لڑکی دیکھنا، پارٹی اچھی دیکھنا۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں؟ اچھا، اچھی پارٹی دیکھ کر لڑکے کا نکاح کر دیا، اور پھر دیکھ رہے ہیں جہیز میں کیا کیا مل رہا، گاڑی ملی کہ نہیں، بائک ملی کہ نہیں، کار ملی کہ نہیں، فریج، صوفہ اور یہ اور وہ اور پلنگ اور فرنیچر، یہ سب آیا کہ نہیں؟ سب آ گیا۔ کچھ دنوں کے بعد بھیا لڑکا ہے، بیوی کو لے کے مائکے سسرال جا رہا ہے، بیوی کے مائکے جا رہا ہے، کبھی دعوت ہے، کچھ ہے، تو ماں باپ پھر بدبداتے ہیں، اور پھر ہم جیسے کے پاس آتے کہ حضرت کچھ کیجئے، کوئی تعویذ دیجئے، لڑکا تو سسرال کا ہو گیا۔ میں نے کہا ہوگا نہیں، 15 لاکھ کے جہیز میں بیچا ہے تم نے لڑکے کو، سسرال کا ہوگا نہیں۔ ارے جس گھر سے تم نے 15 لاکھ کا سامان لیا ہے، اب لڑکا اس گھر والوں کے سامنے دبے گا نہیں تو کیا کرے گا؟ ارے خودداری سے رہو، خودداری سے۔ جہیز لڑکی کا حق ہے، ماں باپ چاہیں تو دے، چاہے تو نہ دے، لیکن دے دینا چاہیے۔ اگر اللہ نے حیثیت طاقت دی ہے تو دے دیں۔ ہاں، جہیز دینے کے لیے قرضہ نہ کرے۔ جس کی 4 بیٹیاں ہیں نا، پوچھو اس سے کیا حال ہوتا ہے۔ ابھی ایک لڑکی کی شادی ہے کہ کمر ٹوٹ گئی، 2 بیٹیوں کی شادی ہوئی کہ بستر پہ پڑ گیا، اب باقی کی 2 بیٹیوں کی شادی چندے سے ہو رہی ہے۔ یہ حال ہے ہماری قوم کا۔ ایک لڑکی کو اٹھانے پر باپ کی کمر ٹوٹ جاتی ہے۔ ہم نے شادی کو اتنا مہنگا کر دیا ہے، ایک رسم بنا لیا ہے کہ بھائی فلاں کو اتنا جہیز ملا، ہمارے بیٹے کو بھی ملنا چاہیے۔ ارے تمہارا بیٹا بکاؤ ہے، جہیز کے نام پہ بچوں کو بیچ رہے ہو۔ خدا کے لیے یہ جہیز کی اور یہ سب رسمیں ختم کرو۔ آپ کی بھی بیٹیاں ہیں، آج کسی کی بیٹی آپ کے گھر آ رہی ہے تو آپ کی بھی بیٹی کسی کے گھر جائے گی۔ تم چاہتے ہو کہ دوسرے آپ کی بیٹی کو سسرال میں بیٹی کی طرح رکھے، تو آپ بھی کسی کی بیٹی کو اپنے گھر میں بیٹی کی طرح رکھو۔ ہاں، اللہ نے دیا ہے، نوازا ہے تو دو، اچھی بات ہے، لیکن یہ مانگنے کا سلسلہ ختم کرو۔ یہ جو مانگنے کا ہے نا رواج ہے، پہلی بات تو مانگنا جائز ہی نہیں۔ مفتی شریف الحق علیہ رحمت رضوان نے جہیز کے تعلق سے لکھا ہے کہ جہیز مانگنا رشوت ہے۔ کیا لکھا ہے؟ جو جہیز مانگتا ہے وہ رشوت مانگ رہا ہے، اور جہیز مانگنا رشوت ہے۔ اور آپ لکھتے ہیں کہ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، کہ رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں جہنمی۔ جہیز مانگنا رشوت ہے۔ کئی بچیاں یہ جہیز کے چکر میں کنواری بیٹھی ہے، کئی بچیاں غلط راستوں پہ قدم ڈال رہی ہے۔ بچیوں کے بھاگنے کا، مرتد ہونے کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ تم نے شادیوں کو مہنگی کر دیا ہے۔ باپ کا چہرہ دیکھ دیکھ کے بچیاں اندر ہی اندر کڑتی ہے، روتی ہے کہ زمانے نے شادی کو اتنا مہنگا کر دیا کہ میرا باپ میری شادی کرانے سے عاجز ہے، تو کیا کروں؟ بس اس کے ساتھ بھاگ رہی ہے کہ میری زندگی تو کٹ جائے گی، باپ پہ بوجھ تو نہیں بنوں گی، باپ پہ مصیبت تو نہیں بنوں گی۔ خدا کے لیے سماج اور معاشرے سے یہ ساری چیزوں کو ختم کرو اور شادی کو سادی بناؤ۔